ایسی اسکیمز دی ہیں جو نہیں دے سکتے تھے, اگر انہوں نے کوئی بھرتیاں کی ہیں یا اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ادارے جو بھی ہے اس کو وہ کریں گے. وہ میرے بھائی سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اپنے طور پہ. اب شروع کرتے ہیں کہ کل ہم نے جو ایک انوکھا بجٹ تھا, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سال کے 10.5 مہینے گزرنے کے بعد وہ بجٹ دیا جا رہا تھا. اس کے 3 سے 4 حصے کے لیں آپ تھے. پہلا حصہ تھا جو 4 مہینے کا کیئر ٹیکر کا, پھر دوسرے 4 مہینے, اتفاق سے اس صوبے میں تو کیئر ٹیکر بھی 2 بنی ہیں, پھر دوسرے 4 مہینے کے کیئر ٹیکر کا تھا. پھر ہم جب مارچ سے آئے تو مارچ سے لے کے جون تک کی کارروائی ہے. تو ہمارا جو صوبے کا بجٹ ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا جتنا وفاقی بجٹ ہوتا ہے. تو اس میں 2 ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر, جو آج آپ کی سیکرٹری صاحب مجھے کریکٹ کریے گا جہاں پہ میں غلطی کروں, جو آپ کے اس وقت صوبے کا جو ہے میجر ایکسپینس بن چکا ہے, اور وہ 80-85% جو ہے آپ کے صوبے کا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. پہلے 4 ماہ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا جو بجٹ تھا وہ تھا 350 ارب روپے. دوسرے 4 ماہ جو تھے کیئر ٹیکر نے اس کو 417 ارب کر دیا. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جو آخری 4 ماہ یا 3 ماہ ہوتے ہیں سال کے, مالی سال کے, وہ سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر لوڈڈ ہوتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ خرچے اخراجات ہوتے ہیں. اس پہ ہمارا جو بجٹ ہم نے رکھا ہے صرف 292 ارب رکھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ایک سی ایم کی ایک پالیسی تھی کہ ہمیں جو ہے ریشنلائزیشنس کرنی ہے, ہمیں جو ہے ایک فسکل کمٹمنٹ جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے وہ دینا ہے, صوبے کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مالی حالات کو بہتر کرنے ہیں. تو ہمارے پر پریشر, جیسے پولیٹیکل حکومت کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے جب وہ آتی ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں, تو ہم نے جو ہے ابھی فی الحال اس 3 مہینے میں اس پریشر کو نہ صرف لیا لیکن ایک چیز کی کہ ہم نے ہماری جو ویلفیئر اسپینڈنگ تھی تو وہ جو ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, جس میں کل منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم نے 10 ارب روپے تقریباً جو ہے رمضان پیکیج اور اس میں دیا ویلفیئر میں. ابھی تک احساس پروگرام میں جو ہے آج سے 1 ہفتے پہلے تک 8 ارب دے چکے ہیں. پہلی تاریخ کو ہم مزید 2 ارب دیں گے, تو 10 ارب روپے جو ہے ہم صحت کارڈ میں دے چکے ہوئے ہیں. گندم کی خریداری کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 14 سے 14.5 ارب روپے نقد دے دیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری, اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ہم نے جو ہے پولیس کو رقم جاری کر دی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک فسکلی جسے کہتے ہیں کہ فسکلی رسپانسبل جسے کہتے ہیں ابھی تک ہم چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں سے بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو IMF کو کمٹمنٹس دیے ہیں, میں آخری میں بتاؤں گا کہ کے پی نے کتنا اچھا کیا اور پنجاب اور سندھ نے کیا کیا کارنامے دکھا رہے ہیں, حالانکہ ان کی حکومت ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. دوسری چیز ڈیولپمنٹ, یہ بھی 3 حصوں میں لے لیں آپ, معاف کیجیے گا. پہلے 4 ماہ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر ان کا کیا کام ہے, 113 ارب روپے مختص کر لیے. دوسرے 4 مہینے میں 112 ارب روپے, اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے 76 ارب روپے. تو پاکستان کے جو کے پی کے جو جاری اخراجات کے پورے 12 مہینے کا تخمینہ ہے وہ ہے 1059 ارب روپے, اور جو ڈیولپمنٹ کا تخمینہ تھا وہ تھا 301 ارب روپے. یہ سارے ملا کر ہمارے جو اوور آل اخراجات جو ہے ہم نے اس کا تخمینہ رکھا ہوا ہے پورے سال کا 1360 ارب روپے. اب بات یہ کہ 1360 ارب روپے کے تخمینہ رکھنے کے لیے ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس صوبے کی آمدنی کا 93% جو ہے آپ کے اسٹریٹ ٹرانسفرز, رائلٹیز اور ان ساری چیزوں سے آتے ہیں, فاٹا وغیرہ کی جو کمٹمنٹ ہے. تو ہمارا جو اس سال جو ابھی جو فیڈرل ریسیٹس آنی تھی, جو حکومت سے آنی تھی, وہ آنی ہے 765 ارب روپے. 1% وار آن ٹیرر سے آنا ہے جو 92 ارب روپے ہے. آئل اینڈ گیس رائلٹیز سے 38.6 ارب روپے پورے سال میں آنے ہیں. ونڈ فال لیوی 91.8 ارب روپے آنے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو پروفٹ ہے وہ 32 ارب آنا ہے.
پھر جو ہے نیٹ ہائیڈل کے جو ایریئرز ہیں وہ 53 ارب. تو یہ تمام چیزیں ملا کر کوئی ہماری ریسیٹس بنتی ہیں 1400 کچھ کیا تھا ٹوٹل 1456 ارب روپے. اب 1456 ارب روپے کی ہماری ریسیٹس تھیں اور 1360 ارب روپے کے ہمارے اخراجات تھے. یعنی کہ جو ہمارا آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ تھا 96 ارب روپے کا, ہم آئی ایم ایف کا نہیں, ہم وفاقی گورنمنٹ کو کہیں گے, وفاقی حکومت کی عزت اور تکریم کے لیے جو 96 ارب روپے تھا یہ ہمارا سرپلس بجٹ تھا. لیکن ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ 96 ارب روپے چاہے آپ جتنی بھی زیادتی کر لیں ہم اس کو پورا کریں گے. اب ہوا کیا, جو ہمیں 1456 ارب روپے ملنے تھے اس میں جو ہے ایک ہمارا ایک ریالٹی چیک میں دے دوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس میں سے 250 ارب روپے کم آئیں گے ہمیں. وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں اس کی مد میں ہمیں 765 ملنے, جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں جو ٹیکس کی کلیکشن, تو یہ 750 ہوں گے, 15 ارب روپے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ فیڈرل ایف بی آر کو جو ہے داد دوں گا کہ اس سال ان کی کلیکشن بہت اچھی تھی. جتنی معیشت سلو ہوئی ہوئی ہے, پاکستان کی معیشت تو اس وقت تباہ حال ہوئی ہوئی ہے نا, 1.7%. امیجن کریں جب اس سے پچھلے سال یہی حکومت تھی تو وہ -0.5%. 2 سال میں یعنی کہ 2 سال کی گروتھ, ایوریج گروتھ آپ کی 0.6% ہے. تو یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا, اتنی بری پرفارمنس. اس کے باوجود یہ ایف بی آر یہ کلیکٹ کر کے دے رہا ہے تو ان کو سلام ہے. اور سلام ان کو نہیں, صرف جو دے رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے اس سخت معاشی حالات میں. تو ایف بی آر کے ریونیوز میں ہمیں لگتا ہے کہ 15 ارب روپے کم ملیں گے. پھر اسی طرح کیونکہ ٹیکس ریونیوز کا تعلق ہے وار اینڈ ٹیرر سے, ہمیں اس میں لگ رہا ہے 2 ارب کم ہوں گے. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ونڈ فال لیوی, یہ جو صوبہ ہے ہمارا پاکستان کا 42% جو تیل مقامی پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے کے پی جو ہے پروڈکشن سینٹر ہے. اب ونڈ فال لیوی تھا یہ کہ $40 کی قیمت تھی اور آج کی جو قیمت ہے اس کا جو ہے 50% ہونا تھا. وہ آج تک ہمیں نہیں ملا. ہم نے یہ پتہ نہیں, ہم بھی ہر سال ڈالتے ہیں اس امید سے کہ ان کو شاید ترس آ جائے ہمیں یہ پیسے دے دیں. تو یہ 91.8 ارب روپے یہ گول یہ ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, سیکرٹری صاحب مجھے بتا دیں گے بعد میں کہ ابھی بتا دیں گے کہ اس میں کیا آیا. پھر پاکستان میں اس وقت بجلی کے لیے جو ہے ہر آدمی جو ہے اس نے دیوالیہ کر دیا بجلی کے بلوں نے. پاکستان کو آج بھی جو سب سے سستی بجلی ہے وہ کے پی سے ملتی ہے, اور اس بجلی کے جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں ملتا کیا ہے, 1 روپیہ 10 پیسہ, 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ, جو 30 روپے کے حساب سے بیچتی ہے حکومت, اور ٹیکسز لگا لوگوں کے وہ 60-62 روپے کا پڑتا ہے. ابھی اس دفعہ کا آپ بجلی کا بل اپنا چیک کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا 62 روپے. اور ہمیں کتنا ملتا ہے, 1 روپیہ 10 پیسے. وہ بھی ملتا نہیں ہے, وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے, وہ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس میں 32 ارب روپے جو ہے ہمیں اس سال آنے تھے. میں نے لاسٹ چیک کیا تھا اسپیشل سیکرٹری صاحب سے, اکتوبر 2023 میں آئے. اکتوبر کے بعد سے جیسے ہی یہ حکومت پچھلی گئی تھی تو ہمیں کیئر ٹیکر نے دیا, اس کے بعد سے پھر رک گیا. اب شہباز صاحب جو ہیں کبھی کہتے ہیں جی کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, 1 روپیہ دھیلا نہیں آیا. پرانے ایریئر جو ہے 53 ارب روپے. تو یہ جو ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو ریسیٹس ہیں اس میں جو ہے ہمیں پیسے کم آئیں گے. اب صوبے کی اپنی آمدنی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی جو اب ہمارے جس طرح کے اخراجات ہوتے جا رہے ہیں, جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں, جو سائز ہو گیا آف دی پروونس, وہ جو ہے اس کے حساب سے تخمینہ 85 ارب کا ہے. کیونکہ 8 مہینے تو ہم تھے نہیں, 1 مہینہ پہلا الیکشن کا گزر گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم عبور کر سکیں, اور یہ ہم 72-73 ارب روپے تک آئیں گے. پھر وفاقی حکومت جو ایک ان کا کمٹمنٹ ہے, اس وقت کے پی حکومت کا کمٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر. نمبر 1, لا اینڈ آرڈر اگر کے پی کا صحیح ہوگا تو پورے پاکستان کا صحیح ہوگا, پورے پاکستان کا صحیح ہوگا تو پورے ریجن کا صحیح ہوگا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کے پی از دی مین پوائنٹ جہاں پہ ہم سب کو جو ہے ضرورت ہے. تو اس کے لیے فاٹا جب 2008 میں 25ویں ترمیم ہو گئی, تو 2018 سوری, تو اس کے بعد جو اس وقت فاٹا کی تنخواہوں کے صرف اخراجات تھے وہ 60 ارب تھے اس وقت.
اب ہر سال آپ کو پتا ہے کبھی 10% بڑھتا ہے, کبھی 15% بڑھتا ہے, صرف پچھلے سال 35% بڑھا. اب اس سال حکومت نے, جو سیکرٹری صاحب ہمارے فائنانس کے جو ساتھی ہیں, یہ کئی دفعہ گئے, کئی خط لکھ چکے کہ خدارا آپ نے 66 ارب روپے بجٹ رکھا ہوا ہے, 96 ارب تو ہماری تنخواہوں کا بجٹ ہے صرف اس سال کا, باقی ادھر صوبہ چلانے کے لیے جو ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ الگ ہیں, پینشن الگ ہے, 96 ارب روپے, لیکن وہ 66 ارب دے رہے ہیں. تو اس سال ہم نے بجٹ میں جو فاٹا کے جو اخراجات کا تخمینہ رکھا ہے وہ تقریباً رکھا ہوا ہے 116 ارب روپے, لیکن وفاق کو بار بار جا رہے ہیں, ان کی کان سے جوں نہیں رینگ رہی, 66 ارب روپے. سوچیں کہ پچھلے سال 73 ارب دیے تھے, اس سال 66 کر دیے کم کر کے. اب اس کا ہوا کیا, ہوگا کیا اس کا یہ ہوگا, پچھلے سال 60 دیے تھے, ہم نے 73 خرچ کیے تھے, سیکرٹری صاحب نے مجھے کریکٹ کیا, 73 میرے ذہن میں فگر تھا. تو اب ہوا گا کیا اس کا ہوا یہ کہ 50 ارب روپے اب صوبہ اپنے وسائل سے, ایک تو ہمیں اوپر جو انہوں نے اخراجات کم دے رہے ہیں, پیسے کم دے رہے ہیں, رائلٹی یہ وہ ساری چیزیں, نیٹ ہائیڈل پروفٹ, تو اب یہ ہم اپنی جیب سے ابھی تک خرچ کریں, لیکن ہم اس کو اپنی جیب سے خرچ تو کر دی ہے, لیکن کھاتوں پہ چڑھا دی ہم نے. یہ پیسے ہم نے لینے ہیں اور یہ ہمیں دینے پڑیں گے ان کو, ورنہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب مرج ہو گیا ہمارے ساتھ تو این ایف سی کے تحت, این ایف سی بلائیں, 10واں این ایف سی چل رہا ہے, این ایف سی کے تحت آبادی اور جو غربت والا حساب ہے وہ دے دیں, تو اس میں ہمیں 250 ارب روپے کے قریب ہمارا حساب بنتا ہے کہ صرف فاٹا کی مد میں ہمیں اضافی ملیں گے, اور یہ ملنے چاہیے تھے تاکہ ہم اس پہ پھر فاٹا کی تعمیرات, اور وہاں پہ جو ہے جو وہ بیکورڈ چلا گیا, ان کی بہت بڑی قربانی ہے وہاں کی قوم کی, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دینا تھا. پھر ایک اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ ٹارگٹ ہم نے جو فاٹا کا جو ہمیں وفاق سے ملنا ہے وہ ہم نے 57 ارب روپے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ملے کتنے ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے 40 ارب کے قریب ملے, 40 ارب روپے ملے, 41. 57 ارب ہم نے رکھا ہے, اصل میں یہ 100 ارب روپے ہیں. جب یہ مرج ہوا تھا تو اس دن طے ہوئی تھی بات کہ 2018 سے 2028 اگلے 10 سالوں تک 1000 ارب روپے فاٹا کی تعمیرات کے لیے دیا جائے گا, 100 ارب روپے سالانہ. اب ہم نے جو ہے اس کو بھی انہوں نے 57 بلین رکھا ہے, کیونکہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ابھی تک 40 ارب آئے, تو 200 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال جو وفاق نے کم کیا, اور 50 ارب روپے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ والی جو فاٹا کے اخراجات 250 ارب روپے ہو گئے, اور تقریباً 60 ارب روپے جو ایک کمٹمنٹ تھا آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا اس سے کم, تو 300 ارب روپے. اگر آپ مجھے, میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اگر جو ہے یہ پنجاب کے یا سندھ کے اس کا 10واں حصہ بھی کم کر کے دکھا دیں, یہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ تو اس صوبے کا ظرف ہے, اس لوگ یہاں کے لیڈرشپ کا ظرف ہے کہ بس آرام سے مانگتے ہیں کہ دے دیں دے دیں دے دیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب ہمارے اخراجات میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ جو ہے وہ تقریباً تنخواہوں کا ہے. تنخواہوں کا جو ہمارا حساب ہے وہ 531 ارب روپے ہم نے اس سال تنخواہوں کی مد میں رکھا ہے. اس میں تمام تنخواہیں ہیں, فیڈرل فاٹا کی بھی, پاٹا کی بھی, صوبے کی بھی, تحصیل کی بھی, لوکل گورنمنٹ کی ساری, اور جو ہمارے پینشن کے اخراجات ہیں وہ 137 ارب روپے. یہ دونوں ملا کے 650 ارب روپے بن جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ 1200 ارب روپے کے ٹوٹل بجٹ میں 650 روپے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں. پھر جو ایک سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے نان سیلری اخراجات. 253 ارب روپے جو ہے 650 کے اوپر آپ 253 نان سیلری, جسے آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے, پی او ایل ہے, الیکٹریسٹی ہے, یہ وہ سب, یہ اس میں جاتے ہیں سیٹلڈ ایریا کے, اور نان سیٹلڈ کے جو ایم ڈی مرج ایریاز ہیں ان کا 16.5 ارب روپے جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو سب سے بڑے خرچے ہیں, یہ دو خرچے ہیں. اگر اپنے پورے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو دیکھیں, اب وہ نان سیلری میں پھر اس کا بریک اپ ہے, وہ تو آپ تفصیلات میں ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. پروونس جو ہے, اب آپ یوں سوچیں کہ کسی بھی پروونس کی لائف لائن ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی اے ڈی پی. ہماری جو پروونس کی جو اس سال کا جو اے ڈی پی ہے ٹوٹل, وہ 114 ارب روپے رہے گا صرف. وہ بھی اگر ہم نے 86 ارب روپے جو ہے اے ڈی پی پہ پورے خرچ کیے.
ابھی تک 9 ماہ میں اس میں 41 ارب روپے کچھ خرچ ہوئے ہیں، 41 ارب خرچ ہوئے ہیں پورے 9 ماہ میں. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 17.2 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. مرج ڈسٹرکٹ میں 26 ارب روپے خرچ کیے ہم نے, اور اے آئی پی میں ہم نے تخمینہ رکھا ہے 41 ارب کا. تو جو میں نے ابھی جو اس کے بعد 10 مہینے کے نمبر چیک کیے اپنے آفس سے کہ ہم نے ابھی تک خرچ کتنے کیے. 114 ارب کا ٹارگٹ تو ہے, ہم نے جو ہے 86 ارب میں سے 41.5 ارب ابھی تک ایکچوئل خرچ کیے ہیں اے ڈی پی میں پروونس کی, اور جو مرج ایریا کے 26 میں سے صرف 10 کیے ہیں. جو اے آئی پی ہے اس کا جو ہے ہم نے ٹوٹل ملا کر جو ہے 26.6 ارب خرچ کیا. تو یہ ہماری جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کی پوزیشن ہے. اب ڈیولپمنٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں حساب لگائیں تو ہمیں جو ہے 3 جگہوں سے ڈیولپمنٹ کو ہم پورا کرتے ہیں. ایک صوبہ اپنے بجٹ سے کرتا ہے, ایک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو مرج ایریاز اور انہوں نے جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو پی ایس ڈی پی اسکیمز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا اب آپ یوں سوچیں کہ 900 سے 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کی اسکیم ہے, کے پی کے لیے 11 ارب روپے رکھے. آبادی کے تناسب سے ہی رکھ دیتے ظالموں, کچھ اتنا تو خیال رکھ لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے کے پی کو کتاب سے ہی نکال دیے کہ آپ نے اس کو کوئی پروجیکٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے, سارا کا سارا جو ہے نظر کرم آپ کہہ لیں کہ 2 بڑے بھائیوں پہ. ٹھیک ہے جی. اب ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کو جو ہے اس کا ہمارا جو بہت بڑا کمپوننٹ ہے وہ ہم فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے پورا کرتے ہیں. اس میں جو ہے ہم نے 114 ارب روپے رکھے ہوئے اور وہاں سے جو ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اب بات یہی آ جاتی ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ, یہ فورن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو آ رہے ہیں یہ ایک طریقے سے قرض ہی ہے نا. تو اب ہم جو 100 ارب روپے جو قرض 100-125 ارب روپے کے قرض لے کر ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا اور اس کے باوجود ہمیں جتنی